لبيك اللهم لبيك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں حج کے طریقے پر گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے، اور جہاں تک حج کا طریقہ پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا، اس کو تھوڑا سا میں آج دہرا دیتا ہوں مختصراً۔ تو جو لوگ مکہ شریف کے رہنے والے ہوتے ہیں ان کو حج افراد کرنا چاہیے۔ حج افراد یہ ہے کہ پہلے آپ حج کریں، اس کے بعد پھر عمرہ کریں۔ اور جو لوگ مکہ شریف کے رہنے والے نہیں ہیں، دور دراز مقام سے آتے ہیں، ان کے پاس دو آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن یہ کہ وہ حج تمتع کریں۔ حج تمتع یہ ہے کہ پہلے آپ عمرہ کر لیں، اس کے بعد پھر حج کریں۔ اور سیکنڈ آپشن دور دراز سے آنے والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ حج قران کریں۔ حج قران میں حج اور عمرہ کی نیت ایک ساتھ کی جاتی ہے۔ تو جب 8 ذی الحجہ آ جائے گی تو حاجیوں کو یہ چاہیے کہ وہ مینا کو چلے جائیں۔ مینا میں 5 نمازیں ادا کرنی چاہیے، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر۔ تو 8 ذی الحجہ کو بعد زوال آپ کو جانا ہوتا ہے، یعنی 12 بجے کے بعد آپ کو جانا ہوتا ہے مینا میں۔ تو یہ 5 نمازیں آپ مینا میں ادا کریں گے۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو آپ جب طلوع آفتاب ہو جائے گا، سن رائز جب ہو جائے گا، اس کے بعد آپ میدان عرفات جاتے ہیں۔ میدان عرفات میں رکنا فرض ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک لمحہ بھی وہاں پر رکیں گے تو فرض ادا ہو جائے گا، اور اس کا میکزیمم ٹائم 9 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک ہوتا ہے۔ اور وہاں پر جو شخص بعد طلوع آفتاب، یعنی 9 ذی الحجہ کو جو شخص بعد طلوع آفتاب کے میدان عرفات آتا ہے، اس کو غروب آفتاب تک یعنی سن سیٹ تک رکنا واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بعد سن سیٹ کے آتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ایسا واجب نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر جب آپ میدان عرفات سے فارغ ہو جاتے ہیں، وہاں پر مسجد نمیرہ کے پاس آپ رکتے ہیں، امام خطبہ دیتا ہے، تو وہ خطبہ وغیرہ سب ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو اس کے بعد پھر جبل رحمت وغیرہ پہ جب آپ جا کے دعائیں وغیرہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو مزدلفہ جانا ہوتا ہے۔ مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کرنی چاہیے۔ غروب آفتاب کے بعد جب آپ میدان عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں تو آپ کو مزدلفہ میں آدھی رات کے گزرنے کے تھوڑے عرصے کے بعد تک رکنا واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ مزدلفہ میں آدھی رات کے بعد ہی آئے ہیں تو یہ آپ پر واجب نہیں ہوگا، اور اگر آپ آدھی رات سے پہلے آئے ہیں تو آپ کو وہاں پر آدھی رات کے کچھ دیر بعد تک رکنا واجب ہوتا ہے، اور فجر تک رکنا سنت ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اگلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کی فجر کے بعد اگر مزدلفہ آتے ہیں تو آپ کو دم دینا لازم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نماز فجر اول وقت ادا کرنے کے بعد مشعر حرام آپ کو جانا ہوتا ہے۔ مشعر حرام ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، وہاں پر آپ کو جا کر دعائیں وغیرہ، تحلیل، تکبیر اور استغفار وغیرہ آپ کو کرنا چاہیے۔ وہاں پر ایک چھوٹی سی وہاں پر ایک مسجد بھی ہے، تو مشعر حرام میں جا کر آپ کو یہ سب کرنا ہوتا ہے۔ اور جب اجالا خوب ہو جائے گا تو آپ کو مینا جانا چاہیے۔ اور مینا اور مزدلفہ کے بیچ میں جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک محصر وادی آتی ہے، اس وادی میں پتھر گرنے کے عرصے تک، وقفے تک آپ کو دوڑنا ہوتا ہے، یعنی پتھر گرنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت تک آپ کو وہاں پر محصر وادی میں دوڑنا ہوتا ہے۔ جب آپ مزدلفہ سے مینا پہنچ جائیں تو آپ کو رمی کرنی ہوتی ہے، جمروں کو کنکریں ماننے ہوتے ہیں۔ تو یہ کنکر آپ کو مزدلفہ سے ہی چن لینے چاہیے، 70 کنکر آپ کو چننے چاہیے۔ اور کنکر بالکل بہت بڑے بھی نہیں ہونے چاہیے اور بہت زیادہ چھوٹے بھی نہیں ہونے چاہیے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ چنے اور ریٹھا ان دونوں کے سائز کے بیچ کے آپ کو کنکر چننے چاہیے۔ 70 کنکر آپ چن لیں، اور بہتر یہ ہوگا کہ اگر کوئی پانی کی چھوٹی باٹل ہے
تو اس میں گن کر آپ اپنے کنکر ڈال لیں تاکہ آپ کے کنکر کہیں گر نہ جائیں۔ تو 70 کنکر آپ چن لیں گے۔ اس کے بعد جب آپ جمروں کے پاس آئیں گے تو بالکل وادی کے بیچ میں آپ ٹھہر جائیں گے۔ ٹھہر کر جو جمرِ عقبہ ہوتا ہے اس کو آپ کنکر آپ کو ماننے ہوتے ہیں 10ویں ذی الحجہ کو، بعد طلوع آفتاب افضل وقت ہے مارنا کنکر۔ تو صرف جمرہ عقبہ کو آپ 10ویں تاریخ کو کنکر ماریں گے اور 7 کنکر آپ کو مارنا ہے، اور پورے آپ ایک ساتھ کنکر نہیں مار سکتے ہیں۔ اگر آپ پورے ایک ساتھ ماریں گے تو 7 کے ساتھ کو صرف ایک ہی کاؤنٹ کیا جائے گا۔ تو آپ کو ایک کنکر ایسا ہاتھ اٹھا کر مارنا ہے، پھر ہاتھ نیچے کرنا ہے، پہلے تو اللہ اکبر 7 پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد مارنے کے بعد پھر دعا کرنا ہے، پھر اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے کنکر مارنا ہے، پھر دعا کرنا ہے۔ اس طرح آپ 7 بار کنکر ماریں گے۔ اور کنکر کے علاوہ اگر آپ کوئی دوسری چیز مارتے ہیں تو وہ آپ کے لیے مارنا جائز نہیں ہوتا ہے، اور سیدھی جانب آپ کو ماننا چاہیے۔ جو آپ کے باقی کے کنکر ہوں گے 63 کنکر آپ کے پاس بچتے ہیں، تو یہ 63 کنکر اگلے 3 دنوں کے لیے ہوئیں گے، یعنی آپ 10 تاریخ کو آپ نے 7 کنکر مار دیے، اب 11 کے دن آپ کو تینوں جمروں کو 7 کنکر مارنے ہوتے ہیں، یعنی 11 کے دن کے 21، 12 کے دن کے 21، 13 کے دن کے 21، تو 21 21 21 یہ ہو گئے 63، اور 7 تو آپ نے 10ویں تاریخ کو مار دیے، تو اس طرح 70 کنکر آپ کے ہو جاتے ہیں۔ تو اب 11 12 اور 13 کو کیسا مارنا ہے وہ اب میں آپ کو آگے بتلاؤں گا۔ اس کے بعد جب آپ کنکر مار لیں تو اگر آپ کے پاس جانور موجود ہو تو آپ کو اس کو ذبح کرنا چاہیے۔ اب جو لوگ دور دراز مقام سے آتے ہیں وہ حج تمتع کریں یا حج قران کریں، ان کو دم شکر ادا کرنا ہوتا ہے، ان کو یہ قربانی ضرور دینا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی یعنی یہ 2 میتھڈس اگر نہیں کر رہے ہیں، ان دونوں میں سے کوئی بھی میتھڈس نہیں کر رہے ہیں، تب بھی قربانی دینا سنت ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو سر منڈانا چاہیے یا تقصیر کرنا چاہیے، یعنی بال پورے سر کے بال کم کرنے چاہیے۔ اور جو عورتیں ہوتی ہیں، عورتوں کو اپنی ہر لٹ کو 1 انگل یا اس سے کم سائز یا اس سے تھوڑی کم سائز کٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ قبلہ رو بیٹھ جائیں اور حلق یا تقصیر جو بھی ممکن ہو آپ کرائیں۔ اب جب آپ حلق اور تقصیر کروا لیتے ہیں تو اس کے بعد سنت یہ ہے کہ آپ مونچھ کے بعد بال، یعنی آپ کی جو مونچھیں ہوتے ہیں، مونچھوں کے بال اور بغل کے بال اور ناف کے نیچے کے بال اور ناخن، یہ سب کاٹنا بھی آپ کو سنت ہوتا ہے، اگرچہ واجب نہیں ہے، سنت ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ تو جب آپ حلق اور تقصیر کرا لیتے ہیں تو آپ کے اوپر اب ساری احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی سوائے عورتوں کے۔ اب آپ عورتوں کے قریب نہیں جا سکتے ہیں، باقی احرام کی ساری پابندیاں آپ کے اوپر سے ختم ہو گئی ہیں۔ اس کو تحلل اول کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب آپ رمی کر لی، آپ نے حلق کر لیا، اب اس کے بعد آپ کو طواف اور سعی کرنا ہوتا ہے۔ جب طواف اور سعی آپ کر لیں گے تو آپ پر عورتیں بھی حلال ہو جائیں گی اور آپ احرام کی پابندیوں سے باہر نکل جائیں گے، جس کی تفصیل میں آگے آپ کو بتلانے والا ہوں۔